یہ دو صورتیں ہیں قرآن مجید میں، سورہ نور اور سورہ احزاب، جس میں مسلمانوں کی آئلی زندگی میں جو نقشہ مطلوب ہے، جو صورت کے ہونی چاہیے، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نکاح اور طلاق اور بیاہ اور عدت، اس کے احکام کے ضمن میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء، سورہ بقرہ میں ابتدائی طور پر اور سورہ نساء میں تکمیلی احکام آ گئے ہیں۔ وہ ہے رشتہ ازدواج کا معاملہ، اس کا باندھنا، اس کا توڑنا، اس کے قواعد، اس کے ضوابط، یہ چیزیں تو وہاں آ گئی۔ یا کچھ اس کا بیان جو ہے سورہ طلاق میں بھی ہے، 29ویں پارے میں، 28ویں پارے کے آخر میں۔ باقی گھریلو زندگی میں جو نقشہ مطلوب ہے وہ دوسرے مقامات پر بھی ہے، سورہ مجادلہ میں بھی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے اور سورہ نساء میں بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ واقعتاً جو موضوع اس وقت زیر بحث ہے، یعنی مسلمان عورت کو کیا احکام ہے ستر اور حجاب کے ضمن میں، اس کے اعتبار سے جو اصل مباحث ہیں قرآن مجید کے، وہ سورہ احزاب اور سورہ نور میں۔ اس میں جو ترتیب نزولی ہے وہ یہ ہے کہ سن 5 میں ہوا ہے غزوہ احزاب، اور اس کے فوراً بعد یہ سورہ احزاب نازل ہوئی، اور اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں تفصیل سے غزوہ احزاب پر گفتگو بھی ہوئی۔ پھر سن 6 میں ہوا ہے غزوہ بنی مصطلق، اور اس کے موقع پر وہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ اس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ نور میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ نور بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ ترتیب مصحف میں سورہ احزاب بعد میں ہے، سورہ نور پہلے ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ یہ احکام کس تدریج سے نازل ہوئے ہیں تو اس کے لیے مطالعے میں ترتیب جو ہے یہ ہوگی کہ پہلے سورہ احزاب کے جو متعلقہ مقامات ہیں ان کو سمجھا جائے، پھر سورہ نور میں جو آیات آئی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے جو تدریج ہے اس کی ان احکام کی تنزیل میں، وہ ہمارے سامنے آئے گی، اور اس میں بھی بہت سی حکمت مثمر ہیں۔ میں نے ابھی چند آیات پڑھی ہیں سورہ احزاب سے، اس میں سطر وغیرہ کے احکام یا پردے کے احکام نہیں ہیں، بلکہ اس میں در حقیقت ایک مسلمان عورت کے لیے ایک آئیڈیل کیا ہے، اسے کیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا نقشہ ان آیات میں آیا ہے۔ کیونکہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی نازل ہوئی ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو میں امید کرتا ہوں کہ یاد ہوگی، اور چونکہ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر وہی آیت ہے جو تقاریر میں، مواعظ میں وہ اکثر بیان ہوتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک بہترین نمونہ ہے، تمہیں جس کی پیروی کرنی ہے۔ یہاں اگر ہم لفظ نقالی بھی استعمال کریں تو برا نہ ہوگا، حضور کی نقالی کرو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اپنی سیرت و شخصیت میں ان اوصاف کو حتی الامکان جذب کرنے کی کوشش کرو جو تمہیں نظر آتے ہیں بتمام و کمال سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اپنی اپنی ہمت اور اپنی اپنی کوشش اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن کوشش کرو کہ قریب سے قریب تر پہنچ جاؤ۔ یہ تمہاری اپنی کوشش یہی ہو کہ ہر معاملے میں حضور سے نزدیک تر ہو جاؤ، جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس، پہنچاؤ اپنے آپ کو مصطفیٰ سے قریب تر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین تو نام ہی ان کا ہے، وہ ہے دین، اصل میں دین مجسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دین تو وہی ہے۔ تو ان سے قریب تر جتنے ہوگے اتنا ہی گویا کہ تم دین سے قریب تر ہو، اور اگر وہی نہ پہنچے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس، تو پھر یہ بولہبی ہے۔ اسی کو اقبال نے اردو میں بھی کہا ہے بڑے پیارے انداز میں، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ ہمارا آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب بھی وہی ہو کہ جو جتنا قریب تر ہو حضور سے اتنا ہی ہمارے دلوں سے بھی قریب تر ہو، ہمیں محبت اس کی اتنی ہی ہو جتنا کہ کوئی شخص حضور سے نزدیک تر ہے۔ لیکن ایک بات بہت قابل غور ہے، آپ سوچئے
کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہایت جامع ہے، نہایت جامع، بلکہ اس موضوع پر میں گفتگو کروں تو بہت طویل ہو جائے گی، کہ سیرت النبی کا سب سے بڑا میرے نزدیک اعجاز یہی ہے کہ انسان کی جتنی حیثیتیں ہو سکتی ہیں وہ سب ہمیں وہاں نظر آتی ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد کا خطیب ہوتا ہے تو وہ تو خطیب ہے، 5 وقتہ نماز تو وہ نہیں پڑھا سکتا، وہ گویا کہ ایک علیحدہ ڈیوٹی ہے، خطابت ایک علیحدہ ڈیوٹی ہے، اس کے کچھ اور تقاضے، اس کے کچھ اور تقاضے۔ کوئی مدرس ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مدرس ہوگا، آخر وہ ذمہ داری کیسے لے لے گا کہ وہ 5 وقت نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے مربی جو لوگ ہیں، مزکی جو ہمارے ہاں مرشد حضرات ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ نماز بھی پڑھائیں خود، استثناء ہوں گی بہت، لیکن وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ اور کام، ہمارا کام کچھ اور ہے۔ پھر یہ کہ یہ تو میں نے ابھی مذہبی صرف جو حیثیت ہے وہ گنوائی ہے، اس میں سوچئے حضور 5 وقتہ امام بھی مسجد نبوی کے، خطیب بھی مسجد نبوی کے، معلم بھی مسجد نبوی کے، اصحاب صفا کو کون پڑھا رہا تھا، کون درس دے رہا تھا، ساری دینی حیثیتیں یکجا ایک شخص میں، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس پر مزید یہ کہ وہی قاضی القضات بھی ہیں، وہی سپہ سالار بھی ہیں، وہی صدر مملکت بھی ہیں، جتنی دوسری حیثیتیں وہ بھی ان میں مشتمل۔ پھر یہ کہ گھریلو زندگی بھی نہایت بھرپور بسر کر رہے ہیں، یہیں سے ہمیں کوئی اس طرح کی خبر نہیں ملتی کہ کسی جگہ بھی ہمیں کچھ معذرت خانہ انداز اختیار کرنا پڑے کہ حضور فلاں معاملے میں اپنی ذمہ داریاں بتمام و کمال پوری نہ کر سکے اس لیے کہ آپ کی مصروفیتیں بہت تھیں۔ ذرا ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، کسی گوشے کے بارے میں ہمیں کہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ چونکہ آپ کی ذمہ داریاں بہت متنوع تھیں، بہت گوناگوں تھیں اور بہت ہی آپ پر بوجھ تھا، لہذا فلاں معاملے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو کنڈون کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں کہیں اس ضرورت کا احساس نہیں۔ تو ایک تو اس پہلو سے جامع ترین شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں ہمارا ایک پہلو ہے جس میں آپ اسوہ نہیں بن سکتے، وہ پہلو ہے خواتین کی زندگی۔ ایک بیوی کے لیے کیا اسوہ ہے؟ یہ ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فزیکلی امپاسبل ہم کہیں گے، ناممکن ہے۔ بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو وہ جو کردار پیش کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں، اگر کوئی کمی کا امکان ہے تو صرف اس ایک پہلو۔ تو خواتین کے لیے بھی تو پھر درکار ہے کوئی اسوہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جو یہ ایک پہلو کمی کا رہ جاتا ہے، اس کے لیے بھی تو کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ درکار ہے۔ تو وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے جو ازواج مطہرات نے فراہم کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، کہ ان کو پھر آئیڈیل بنایا گیا، ان کو تمام امت کی ماؤں کا درجہ دیا گیا۔ وہ آئیڈیل ہے خواتین کی حیثیت سے۔ حضور کی جو بنات مطہرات ہیں وہ گویا کہ آئیڈیل ہے بیٹیوں کے اعتبار سے۔ تو ازواج یا بیٹیوں کا جو نقطہ نظر ہے اور اس میں جو رخ اختیار کیا جانا چاہیے، اور ماں کے لیے بھی آخر جس طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ہونے کی حیثیت سے ایک آئیڈیل ہمارے مسلمان خاتون کے سامنے آئیں گی، ایسے ہی فاطمہ الزہرا آئیں گی۔ اسی لیے سوال نے کہا کہ بطول باش و پنہا شو عزی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، تم فاطمہ کا اسوہ اختیار کرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاطمہ بنت محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی اور فاطمہ میرے پیش نظر نہیں ہے، فاطمہ بنت محمد ہے اسوہ، کہ اگر تم ان کا اسوہ اختیار کرو گی تو تمہاری گود میں حسن اور حسین جیسے پھول جو ہے وہ کھل سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا اسوہ اختیار نہ کرو گی تو پھر گودیں جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ جن کانٹوں سے آج بھری ہوئی ہیں اسی طرح کا جھاڑ جھکاڑ اور اسی طرح کے کانٹے جو ہیں وہ ان گودوں کے اندر آئیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں اسوہ نسوانی اسوے کے لیے جو ضرورت ہے۔ تو آئیڈیل کون ہے؟ ظاہر بات ہے ازواج مطہرات۔ بیٹیوں میں اور باپ میں بھی کچھ نہ کچھ حجاب ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ کامل جو معاملہ ہے قرب اور اتصال کا بتمام و کمال وہ تو ازواج ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لہذا ازواج کو جو یہاں خطاب کیا گیا وہ اس پہلو سے کہ یہ ہے آئیڈیل تمام مسلمان خواتین کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جو آیات پڑھی ہے اس سے پہلے کی 2 آیات میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم عام خواتین کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھو، تم اگر کوئی نیکی کرو گی تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور اگر تم کوئی غلطی کرو گی تو تمہاری پکڑ بھی دوہری ہوگی، سزا بھی دوہری ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آئیڈیل ہو
اس آئیڈیل کا تھوڑا سا نقص جو ہے وہ تو پھر بہت نمایاں ہو جائے گا دوسروں میں. جو نمونہ جو بن رہا ہے اس کی تھوڑی سی کمی، اس کو تو لوگ دلیل بنا لیں گے اپنی بڑی بڑی کوتاہیوں کے لیے. لہذا تمہاری جو یہ نازک حیثیت ہے کہ تم اسوہ ہو تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے تا قیام قیامت، لہذا تمہاری اگر کوئی خطا ہوئی تو تمہاری پکڑ دوہری ہو جائے گی، اور چونکہ پکڑ دوہری ہو رہی ہے لہذا اس کو بیلنس کیا جانا چاہیے کہ تم اگر نیکی کے روش اختیار کرتی ہو تو تمہارا اجر بھی دوہرا ہوگا. اس تمہید کے بعد فرمایا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام خواتین کے مانند نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تم اگر تقوی کی روش اختیار کرو اور خدا خوفی اس کا انداز اختیار کرو تو پہلی تو تمہیں یہ ہدایت ہے کہ تم اپنی گفتگو میں جب بھی کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اس لوچ کی وجہ سے، حالانکہ آواز کا لوچ جو ہے وہ نسوانی حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تو نہیں رکھا ہے مردانہ آواز میں اور نسوانی آواز میں، فطرت کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا مقصود ہے، لیکن یہاں چونکہ ایک برائی کا سدباب ہے، تمہاری آواز کا یہ حسن جو ہے یہ ظاہر ہو تمہارے شوہر کے لیے ہو یا جو آگے اور آ جائے گی تفصیل، جو تمہارے محرم ہیں ان کے سامنے آئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن غیر محرم کان سے اگر کوئی آواز اس نوعیت کی ٹکراتی ہے تو اگر کسی کے اندر کوئی روگ ہے، کسی کے اندر کوئی خباثت ہے، اس خباثت کو غذا مل سکتی ہے، اس روگ کی وجہ سے جو اس میں ہے اس میں ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہے اور اس تحریک کا سدباب کرنا جو ہے مطلوب ہے. تو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، یہ بھی نہیں ہے کہ جھڑکو اور ڈانٹو، بات معروف طریقے پر کرو اور جتنی ضروری ہو اتنی کرو، اس سے زائد نہیں، اور اس میں بھی آواز کے اندر لوچ نہ ہو، بلکہ یہ کہ کچھ نہ کچھ، میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ تکلف کر کے بھی اس میں کرختگی پیدا کر لی جائے تو یہ اس حکمت کے عین مطابق ہوگی کہ جو اس حکم کی پشت پر کار فرمائے. اس کے بعد اب کیا ہے تمہارا رول کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یہ گھر ہے تمہاری اصل جگہ، گھر سے باہر تمہاری نگاہ ہی نہ اٹھے، تمہارا اصل میدان کار جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہے. باہر نکلنا کوئی ایمرجنسی ہو، شدید ضرورت ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ جان لیجئے کہ مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان خاتون کا دائرہ کار جو ہے، میدان عمل جو ہے وہ اس کا گھر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور مزید اس میں وضاحت فرما دی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ بے رے اور جیم کا مادہ عربی زبان میں آتا کسی چیز کے نمایاں ہونے کے لیے. برجیاں جو بنتی تھی فصیلوں کے اوپر برجی، تو ظاہر بات ہے کہ جب دور سے کوئی آتے تھے لوگ تو سب سے پہلے سب سے اونچی چیز نظر آئے گی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتی تھی، اس لیے ان کو برجی کہا جاتا اسی اعتبار سے. تو تبرج کے معنی ہے لوگوں کی نگاہوں میں آنا، کھبنا، ایسا انداز اختیار کرنا کہ مردوں کی نگاہیں اٹھیں، یہ ہے در حقیقت تبرج. اور یہ جان لیجئے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ حسن اپنا اظہار چاہتا ہے، قوت اپنا اظہار چاہتی ہے، طاقت جہاں کہیں ہوگی وہ بھی ظہور اس کی فطرت میں ہے. اسی پہلو سے تو حکم دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، لیکن یہ کہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا یہ جو حسن کا ظہور ہے یا اظہار ہے یہ ایک مخصوص دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. وہ اس کا آگے بات آ جائے گی کہ تمہاری زینت کن کن لوگوں کے لیے ہے، اس سے آگے جو ہے اس کا ظہور جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو اگر سڑکوں پہ نکلو گی، میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ چاہے عورت ڈھکی ہوئی ہو پورے طور پر، عورت کی چال میں بھی ایک حسن ہے، عورت کا جو انداز ہے اس کے اندر بھی ایک کشش ہے، اس کے قد و قامت کے اندر بھی فتنہ مضمر ہے. جو غالب نے کہا ہے کہ وہ سرو قد ہے وہ قیامت کے فتنے سے کم جانتے ہیں، تو یہ باتیں آخر یوں ہی تو نہیں آ گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ناگزیر تک جو ہے برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن نکلو ہی کیوں؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو خامخواہ نکل کر آنا بھی، یہ بھی خامخواہ مردوں کی نگاہ میں آنا ہے، چاہے ڈھکے اور پورے طور پر ستر اور لباس جو ہے وہ پہن کر عورت نکلی. تو اس کی بھی حتی الامکان جو ہے ممانعت ہے کہ بغیر کسی حقیقی اور واقعی اور ناگزیر ضرورت کے خاتون کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. جمعے کی نماز کی اہمیت آپ کو معلوم ہے کتنی ہے؟
لیکن خواتین پر واجب نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ اگر آئے تو ممنوع بھی نہیں ہے اگر صحیح انتظام ہو. بدقسمتی سے انتظام صحیح نہیں ہے. ہم نے جو مسجد بنائی ہے قرآن اکیڈمی میں، خواتین کے لیے باتھ رومز علیحدہ بنائے ہیں، ان کی سیڑھی علیحدہ ہے، ان کا راستہ علیحدہ ہے، ان کا پورا ہال جو بنایا علیحدہ بنایا ہے. ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہے. ضرورت ہے اس دور میں خاص طور پر. آخر خواتین کو دین کی یہ معلومات کہاں ملیں گی جبکہ سارے جو ذرائع دوسرے ہیں وہ تو کسی اور طرف انہیں کھینچ رہے. تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ منع نہیں کیا گیا. مطلب تقاضا تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عورت کی نماز مسجد کے بجائے گھر میں افضل ہے، گھر کے صحن سے بجائے گھر کے دالان میں اس سے بھی افضل ہے، گھر کے دالان سے اندر گھس کر کمرے میں پڑھے گی تو وہ اس سے بھی افضل ہے، کمرے میں بھی اگر کوئی بغلی کوئی کوٹھڑی ہے وہاں پڑھے گی تو وہ اس سے بھی افضل ہے. یہ ہے اصل میں وہ منشا جو شریعت کا ہے کہ وہ کس طریقے سے مستور ہونے کا معاملہ، چھپے ہوئے ہونے کا معاملہ. مستورات ہم کہتے ہیں اسی لیے ہیں کہ یہ در حقیقت ان کا نگاہوں سے مخفی رہنا جو ہے اسی میں در حقیقت ان کا حسن ہے، ان کی رعنائی ہے. حکمتیں جو ہے وہ اسی کے اندر مضمر ہے اور پوشیدہ ہے. تو اسی طریقے سے جنازے کے ساتھ جانا کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن عورتوں کو روک دیا گیا. اتباع جنائز سے حضور نے خواتین کو منع کر دیا ہے. جنازے کے ساتھ نہیں جانے کی ضرورت ہے، یہ مردوں کا کام ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ایمرجنسی ہوگی تو بات بالکل دوسری ہو جائے گی. وہاں جا کر تو یہ قواعد جو ہے نارمل یہ ہولڈ نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ اصل جو دین کا مثبت طور پر جو مزاج ہے اس کے سمجھنے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مغالطے کی گنجائش نہیں ہے اگر انسان واقعتاً سمجھنا چاہے. دین کو موم کی ناک بنا کر اپنے پیچھے لگانا ہو تو بات اور ہے، لیکن اگر دین کا اتباع کرنے کا ارادہ کر دیا جائے تو پھر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے اندر دقت ہو رہی ہے. فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تمہارا جو پازیٹو کردار ہے نماز قائم کرو، آتین الزکاۃ، زکات ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور آگے بڑھو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو، خرابی کو، نجاست کو خوب دھو کر رگڑ کر تمہیں پاک اور صاف کر دے. وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، عربی زبان میں ایک تو باب تفعیل جو ہے تطہیر یہ آتا ہے بہت اہتمام سے کسی چیز کو پاک کرنا اور صاف کرنا اور بالکل اس کو ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے بڑے اہتمام کے ساتھ اسے دھو دینا اور صاف کر دینا. پھر عربی زبان میں جب فعل کے بعد مصدر لایا جائے، ضربتہ ضربن، میں نے اسے مارا، جیسے کہ مارا جاتا ہے، یہ یوں ہی نہ سمجھنا کہ معمولی سی مار ماری. ضربتہ ضربن، میں نے مارا اسے جیسا کہ مارنے کا حق ہے. تو فرمایا لیطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا پاک باز بنا دے، اتنا تصفیہ قلب تمہارا ہو جائے، اتنا تزکیہ نفس ہو جائے، تمہاری سیرتوں اور شخصیتوں کے اندر اتنی تطہیر ہو جائے کہ جس کے بعد تم واقعتاً ابد الآباد تک کے لیے وہ جو ایک کمی ہے اسوہ رسول میں، اس کمی کی تلافی کما حقہ کر سکو. اس کے لیے ظاہر بات ہے کوئی معمولی تطہیر جو ہے وہ کافی نہیں ہو سکتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اللہ ہونا ہے تمہیں کہ امت کی تمام خواتین کے لیے قیامت تک کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے. اس میں ذرا دو باتیں نوٹ کر لیجئے. ایک تو یہ کہ ان دو سے ضمنی بات اگرچہ ہے لیکن ہے بہت اہم. اس مقام کو کوئی اللہ کا بندہ پڑھے ہر تعصب سے اپنے ذہن کو پاک کر کے تو کیا وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ خطاب جو ہے یہ ازواج مطہرات سے نہیں ہو رہا بلکہ کسی اور سے ہو رہا ہے. یہ آیت ہے جس کو لے کر وہ اہل بیت والا مضمون اور اس کے ساتھ وہ 5 افراد 5 تن پاک کا تصور جو ہے وہ اس کے ساتھ چسپاں کر دیا گیا ہے اور ہر مسلمان کے ذہن پہ بیٹھا ہوا اہل بیت یہ ہے. اہل بیت قرآن کی روح سے کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بنات مطہرات بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، کیوں نہیں ہوں گی، لیکن صرف فاطمہ نہیں ہوں گی، اس میں ام کلثوم بھی ہوں گی، اس میں حضرت زینب بھی ہوں گی، جتنی بھی آپ کی بیٹیاں ہیں وہ سب بھی شامل ہوں گی. اور جو جتنا قریب ہے ٹھیک ہے، حضرت علی چچا زاد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، کیوں نہ ہوں گے، وہ اہل بیت میں آ جائیں گے. دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن اولین دائرہ کے جن سے خطاب ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں. اہل بیت کس کو کہا جائے گا؟ تو یہ گفتگو تو ان سے ہو رہی ہے. قرآن مجید میں ایک ہی اور مقام ہے جس پر اہل بیت کا لفظ آیا ہے اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب گفتگو ہو رہی ہے فرشتوں کی اور حضرت سارہ بھی کھڑی تھی،
جب فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا تو حضرت بوڑھی پھوس اور حضرت ابراہیم 100 برس کی عمر، تو انہوں نے اپنا آپا پیٹ لیا کہ میں اس بڑھاپے میں جنوں گی، اور یہ میرا جو شوہر ہے یہ بھی بڈھا پھوس ہے، وہذا بالی شیخا آلے تو وانا عجوزن، کیا میں جنوں گی، میں بڑھیا پھوس، وہذا بالی شیخا۔ تب فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں تم پر، السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں، نبی کے گھر والوں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ وہاں تو کوئی اور ہے بھی نہیں، صرف حضرت سارہ۔ تو اہل بیت نبی سے مراد اصلاً ہے ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن۔ البتہ یہ ہے کہ طبعاً اس میں یقیناً بنات بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، جو بھی رشتہ داری کا ایک دائرہ ہے وہ یقیناً اس میں شامل ہے، لیکن وہ طبعاً ہوگا۔ دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہو گئی، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا انما یرید، اللہ کا یہ ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ پورا فرما لے، کیا اس کام میں کوئی کمی بھی رہ سکتی ہے؟ بہت طلب بات ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے، جو لے کر گزرنے والا ہے، کیا اسے کسی اور سے سینکشن لینی ہے؟ کیا کوئی منظوری جو ہے اس کے بغیر اس کا ارادہ پورا نہیں ہو سکتا؟ کسی اور کی منظوری؟ کیا کوئی ایسے موانع ہو سکتے ہیں جو ارادہ الہی کے آڑے آ سکے؟ تو اگر اللہ نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، یطہرکم تطہیرا، تو کیا ہم ایک لحظے کے لیے بھی یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اس تطہیر میں کہیں کمی رہ گئی ہوگی ازواج مطہرات کے لیے؟ یہ ہے اصل میں وہ بات، اور نوٹ کیجئے 1 سال پہلے یہ آیت نازل ہو رہی ہے، واقعہ افک جو ہے ابھی 1 سال بعد ہونے والا ہے۔ ان چیزوں کے اندر جو حکمت مضمر ہے ان کو سامنے رکھیے کہ یا تو یہ مانیے کہ اللہ بے بس ہے، عاجز ہے، تو ٹھیک ہے، آپ جو چاہے کر گزرے، لیکن اس صورت میں یہ کہ اپنے ایمان کی خیر بنائیے، پھر وہ ایمان بھی درست ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اگر 1 سال پہلے اللہ یہ اعلان کر چکا ہو، اور وہ اعلان یقیناً اولین جو ہے خطاب اس میں وہ ازواج مطہرات سے ہے، تو پھر بھی اگر کوئی گندگی کا کوئی تصور اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہو کسی زوجہ محترمہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اصل میں وہ اس کے اپنے ذہن کی گندگی ہے، اس کا بھیجا جو ہے وہ سنڈاس کے مانند متعفن ہے، ورنہ یہ ہے کہ کسی بھی زوجہ مطہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے والی کسی خاتون کے بارے میں ایسا کوئی خیال تک ذہن میں اور قلب کے کہیں کسی گوشے میں آنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ پازیٹو کردار۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور جو اللہ کی آیات اور حکمت تمہارے گھروں کے اندر جو یہ خون برس رہا ہے، تمہارے گھروں میں جو بارش ہو رہی ہے، قرآن تمہارے گھروں میں نازل ہو رہا ہے۔ حضور نے حضرت عائشہ کی تو خاص فضیلت بیان فرمائی کہ ان کے لحاف میں بھی وحی نازل ہوئی ہے، کسی اور زوجہ محترمہ کے لحاف میں وحی نازل نہیں ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ وہ ہے کہ حضور فرماتے کہ ان کے لحاف میں بھی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو بارش جو ہے انوار کی تمہارے گھروں میں ہو رہی ہے اور خون برس رہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو سمیٹو، یہ ہے اصل دولت، یہ ہے اصل سرمایہ، اور کسی طرف تمہارا دھیان ہی کاہے کو جائے گا، یہی کام اتنا بڑا ہے۔ اور اس میں بھی جان لیجیے حضرت عائشہ ٹاپ پر ہے، اور حضرت عائشہ سے یہ کم سنی کی عمر میں جو شادی ہوئی ہے اس کی حکمت یہی ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ ذہن بہت ہی قبول کرنے والا ہوتا ہے، عمر میں جا کر ذہن کے اندر تلقی کی وہ صلاحیت نہیں رہتی۔ ایک عمر ہے جب تک انسان چیزیں سیکھ سکتا ہے، اس سے آگے جا کر ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے، اس کو ڈھالنا جو ہے کسی نئے انداز میں یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بالکل نیم پختگی کے عالم میں حضور کے گھر میں حاضر ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضور نے پھر گویا کہ ان کو تربیت دی، حضور ان کے مربی ہیں، حضور ان کے مزکی ہیں، صرف شوہر نہیں ہیں اور معلم ہیں۔ تو تربیت و تزکیہ نبوی اور تعلیم قرآن اور حکمت سے جتنا حصہ اور جتنا فیض پایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کسی اور کا سوال نہیں۔ اس پہلو سے وہی ہے، پھر ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ وہی سب سے بڑی معلمہ امت بن گئی، نہ صرف خواتین کے لیے، ان کی تعلیم کا دائرہ تو مردوں سے پھیلا ہے، پردے میں ہوتی تھی اور آتے تھے اور لوگ سوال کرتے تھے، سوال جواب تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو اتنی ایثار جو ہے اس کی ہمت عطا فرمائی کہ زندگی کے وہ گوشے بھی کہ جن کو کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ ہماری یہ بات کسی اور کے علم میں آئے، بالکل جو تعلقات مرد شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، اس کو نہیں چاہتا انسان کہ کہیں بھی تش تذبام ہو، وہ چیزیں بھی چونکہ اسوہ بننا، چونکہ یہاں سے یہ طے ہونا ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے،
کس معاملے میں کس حد تک انسان جا سکتا ہے، کس حالت میں آخری کون سی چیز ہے جہاں تک کہ انسان جو ہے بڑھ سکتا ہے، ان تمام چیزوں میں بھی بعض منکرین حدیث نے اسی کو فتنہ بنا دیا۔ ایسی ایسی چیزیں حدیثوں میں آ گئی، خدا کے بندو یہ بھی زندگی کا جز ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کسی شخص کو روزہ رکھ کر وہ اپنی بیوی سے کس حد تک قرب حاصل کر سکتا ہے؟ معلوم ہوگا تبھی تو آخر اس پر عمل ہو سکے گا، ورنہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان تمام چیزوں کا بھی وہ پورے شرح و بس کے ساتھ بیان ہو گیا، اور یہ ہے وہ رول وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باخبر۔ اس کے بعد جو طویل آیت ہے میں نے پڑھ دی تھی، اب ذرا ترجمہ آپ پھر سن لیجئے۔ یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جہاں مذہبی، دینی، اخلاقی اور روحانی میدان کا تعلق ہے۔ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، نیکی کے لیے کھلا ہوا میدان، مرد بڑھے عورت بڑھے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہے، ایثار ہے، قربانی ہے۔ ان چیزوں میں مرد اور عورت میں کوئی کمی اور بیشی کا سوال نہیں۔ عورت جو کچھ کرے گی وہ اس کے لیے ہے، مرد جو کمائے گا وہ اس کے لیے ہے۔ چنانچہ یہاں یہ طویل ترین آیت ہے اس موضوع پر، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع رکھنے والے مرد خشوع رکھنے والی خواتین، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی خواتین، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے خواہ وہ مرد ہوں اور خواہ وہ عورتیں ہوں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور تیاری کی ہوئی ہے مغفرت کی بھی اور اجر عظیم کی، بہت بڑا اجر و ثواب۔ تو یہ مقام تو آج ذرا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں یہ بات آج مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک مقام تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے آئیڈیل کیا ہے، اس کا نقشہ کیا ہونا چاہیے، اس کی ایسپریشنز کیا ہونی چاہیے، اس کی ایمبیشنز کیا ہونی چاہیے، وہ کون سے میدانوں میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ اپنا جو ہے اس کو پورا کرے۔ اس کے بعد اب آئیے دوسرا مقام ہے کہ جس میں اب وہ احکام آ رہے ہیں کہ جن میں حکم دیا جا رہا ہے گھر میں کس طرح تمہیں رہنا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے جب کہ تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے۔ دعوت کا اہتمام اگر ہے، حضور کے ہاں دعوت ہے تو آؤ جب کھانے کا وقت ہو، غیر ناظرین اناہ ہو، یہ ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے ہی پہنچ جاؤ اور اب انتظار ہو رہا ہے کھانے کا۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو۔ فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا چکے تو اب جاؤ، تو اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اب یہ نہیں کہ حضور کی گفتگو سے متمتع ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے جو ڈیرا لگایا ہے تو وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیزیں وہ ہیں جو نبی کو ایذا پہنچانے والی ہیں۔ فیستحیی منکم، لیکن نبی حیا برتتے ہیں تم سے، وہ مربت کی وجہ سے تم سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور دیکھو اللہ کو تو صحیح بات کے بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے۔ یہ پہلا حکم آیا اس سلسلے میں کہ نبی کے گھروں میں ایک تو بے محابانہ چلے جانا، پہلے سے جا کر، ظاہر بات ہے کہ گھر کوئی وہ 8 ایکڑ پر بنی ہوئی کوٹھیاں تو تھی نہیں کہ مردانے علیحدہ زنانے علیحدہ، چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں اور اسی میں ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ جا کر اگر بیٹھ گیا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو ان کا کام ہے پردے میں رہتے ہوئے اپنے ستر اور حجاب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا مشکل ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کھانا تیار ہو گیا، رکھ دیا گیا، اب وہ خاتون کہیں ایک طرف ہو گئی اور لوگ کھانے والے جو آ کر کھائیں اور پھر اس کے بعد چل کے بنے۔ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو وہ جو تمدنی نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ،
اور جب تمہیں ان سے کوئی چیز مانگنی پڑے متاعن فاسألوہن من وراء حجاب، تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے۔ یہ حجاب کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں اس مقام پر آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ براہ راست روح در روح ہو کر گفتگو کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ پردہ درمیان میں حائل۔ یہی در حقیقت وہ آیت ہے کہ جس کا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حوالہ دیا کہ جب وہ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر وہ واقعہ پیش آیا اور آپ پیچھے رہ گئی، اور وہ ایک صاحب جو صفوان، حضرت صفوان، جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے کوئی گری پڑی چیز ہو، کوئی رہ گیا ہو، کمزور ضعیف آدمی، تو ان کا وہ حساب اور ان کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک خاتون پڑی ہے، سو رہی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، پہچان لیا حضرت عائشہ ہے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انا للہ کہنے سے آنکھ کھلی تو فوراً فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ ڈھک لیا، اور صفوان نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا، اس لیے کہ ابھی آیت حجاب جب تک نازل نہیں ہوئی تھی تو یہ پردہ نہیں تھا، چونکہ اس سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا، لہذا اس نے مجھے پہچان لیا کہ یہ عائشہ ہے، ورنہ جیسے ہی اس وقت آنکھ کھلی ان کی تو انہوں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ یہ ہے در حقیقت آیت حجاب، جس کو وہ جو پوری طویل حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، اس میں آیت حجاب جو ہے یہ آیت ہے کہ پردہ حائل ہونا چاہیے۔ اس سے یہ چہرے کا پردہ جو ہے اس کا قطعی ثبوت ہے جو قرآن مجید سے مل جاتا ہے۔ فرمایا ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ چیز نہایت پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ قرآن مجید ایسی فطری بات کرتا ہے، فطرہ سمجھ لیجئے، لوگ چاہے ڈینگیں کتنی بھی مار لیں اور سمجھ لیں کہ ہم تو بڑے مہذب ہو گئے، متمدن ہو گئے، جان لیجئے عورت اور مرد ان میں جو ایک دوسرے کے لیے کشش ہے وہ فاطر فطرت کو معلوم ہے کہ کتنی ہے، آپ چاہے کتنا ہی اس کو چھپا لیں۔ نفس انسانی کے اندر جو کیفیات ہیں ان کا جاننے والا ہم سے بڑھ کر وہ ہے جس نے اس مشینری کو بنایا ہے، اس میں کیسے کیسے احتمالات ہیں کہ جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ جانتا ہے، لہذا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ جو پاکیزہ طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور دیکھو تمہارے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ تم ایذا پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، اور یہ کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرو کبھی بھی، خیال بھی دن میں لاؤ، وہ تو تمہارے لیے امہات کے درجے میں ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوگی، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی جسارت ہوگی۔ ان تخفوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بكل شیء علیما، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے، کوئی برا خیال دل میں بھی لاؤ گے اگر تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، یہ نہیں کہ تم نے زبان سے نہیں کہا، لیکن دل میں بھی اگر کوئی برا خیال آ گیا ازواج النبی کے لیے تو جان لو کہ اللہ کو خوب معلوم ہے اور اللہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اس کے بعد فرمایا لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے ان پر، ان لوگوں کے بارے میں، یعنی اگر وہ ان کے سامنے آ جایا کریں۔ اب یہاں لفظ حجاب کے تحت آ رہی ہے بات کہ پردے سے مستثنا کون کون ہوں گے، انہی کو ہم محرم کہتے ہیں، کہ جن سے چہرے کا پردہ نہیں ہوگا وہ کون کون ہے؟ وہ ہے کھلے چہرے کے ساتھ عورت، مسلمان عورت جن کے سامنے آ سکتی ہے وہ کون ہے۔ اور یہ آیت ابھی یہ اتنی مفصل نہیں ہے، یہاں آپ دیکھیں گے کہ 7 کا ذکر ہے، یہ مضمون جا کر مکمل ہوا سورہ نور کی آیت میں، وہ ابھی ہم پڑھیں گے، وہاں 12 ہے، لیکن یہاں جو ہے اصول معین ہو گئے اور رخ جو ہے وہ طے ہو گیا کہ رخ کیا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اپنے باپوں کے بارے میں، باپوں میں باپ دادا، اسی طریقے سے شوہر کا باپ اور شوہر کا دادا، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے، اسی لیے آبائہن ولا ابنائہن، اپنے بیٹے پوتے، یہ سارا سلسلہ جو ہے ان کے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائی، ولا ابنائے اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجے، اپنے بھائیوں کے بیٹے، ولا ابنائے اخواتہن، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، ولا نسائہن، یہاں بہت قابل غور مسئلہ ہے، عورتوں کا عورتوں سے بھی حجاب ہے، ہر بازاری عورت کے سامنے عورت کو بے حجاب آنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان شریف عورت کو۔ یہ بازاری عورتیں جو ہے جو فتنے پھیلاتی ہیں اس کا اگر آپ کو اندازہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں نسائہن، اپنی خواتین جو جانی پہچانی ہیں، جن کی شرافت اور کردار سے تم لوگ واقف ہو،
ان کا معاملہ اور ہے. باقی جو ہے ان کے سامنے عورت خود اپنے چہرے سے بے محابہ جو ہے وہ ہر عورت کے سامنے بھی نہیں، بلکہ وہ عورت جو ہے وہ جو اپنی خواتین ہیں، جو جانی پہچانی ہے، جن کا کردار، جن کی شخصیت جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ملک یمین ہو، غلام ہو، جن کے اندر اس طرح کی کسی جرت کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ مملوک ہے. یہ ہے وہ 7 وہ تعلقات کہ ان کو مستثنا کیا گیا ہے پردے سے، حجاب کے حکم سے. واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے، ہر چیز اس کے علم میں. تو یہ 7 دائرے جو ہیں معین ہو گئے. ابھی چونکہ یہ آیت تفصیل کے ساتھ سورہ نور میں آئے گی، لہذا میں ابھی اس پر مزید گفتگو نہیں کر رہا، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ دائرہ ہے مسلمان عورت کے لیے کہ ایک فرق ہو گیا کہ حجاب کے حکم سے مستثنا کون کون ہے. ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، یہ تو ہوئے رشتے دار. باقی یہ کہ ان کی اپنی خواتین اور ان کے ملک یمین اور غلام، یہ 7 جو ہے مدیں معین ہو گئی. اس کے بعد وہ آیت آتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور پھر مزید ایک آیت کے بعد اب جو آیت آ رہی ہے جو اس موضوع پر ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے. یہاں بھی مجھے ذرا ضمنی طور پر ایک بات کہنی پڑے گی. کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس دور میں آ کر ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ حضور کی بیٹی تو ایک ہی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، باقی بیٹیاں حضور کی ہے ہی نہیں. وہ تو ربیبہ ہے، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی سابق شوہر سے بیٹیاں ہیں جو حضور کی گود میں آ گئی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ سے ان کا نکاح ہو گیا. حالانکہ تمام کتابوں میں، سنی کتابیں ہوں، شیعہ کتابیں ہوں، حدیث کی اور تاریخ کی تمام کتابوں میں آج سے پہلے یہ بات نہیں تھی. حضور کی بنات جو ہے وہ 4 مانی گئی ہیں، اور حضور کی بنات، وہ حضور کی ازواج کی بنات نہیں. یہاں ایک لفظ ہے جو قرآن سے ثابت کر رہا ہے، قل لازواجک وبناتک. یہاں پہ زوج کی بھی جمع آئی، ازواج، حضور کی ازواج متعدد ہے، اور اگر بیٹی ایک ہوتی تو بنتے کا ہوتا، اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے. یہاں فرمایا بنات کا، تو بنات کا اطلاق جو ہے کم سے کم 3 پر ہوگا. عربی میں ایک کے لیے واحد کا صیغہ، 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ علیحدہ ہوتا ہے، اور جمع جو ہے عربی میں وہ کم سے کم 3 پر اس کا اطلاق ہوگا. تو کم سے کم 3 بیٹیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید سے ثابت ہے. مرکز و محور قرآن ہے. ہاں اگر دل میں یہی چور ہو کہ یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں، وہ قرآن تو کہیں گم ہو گیا، یہ قرآن محرف ہے، اگر دل میں یہ چور ہو، اللہ بچائے اس سے، تب تو ٹھیک ہے، میری یہ ساری بات جو ہے پھر بے بنیاد ہو جائے گی. اس لیے کہ میرے لیے تو سند آخری جو ہے وہ قرآن مجید ہے. لیکن یہ کہ جن کے دلوں میں بھی اس چیز سے جن کے دلوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہو اور قرآن کی انٹیگریٹی پر یقین دلایا ہوا ہو انہیں یقین ہو کہ یہ قرآن وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ان کے لیے پھر کسی اور دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ ثابت کرے نہ کرے اور کچھ اور روایات اس کی تائید میں ہو یا خلاف ہو، لیکن یہ کہ قرآن مجید ثابت کر رہا تو وہ کفایت کرے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. یہاں خاص طور پر نوٹ کرا رہا ہوں، ایک شوشہ کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں کچھ مرد کچھ عورتیں، دلوں میں تو ان کے ہے جدید تہذیب سے مرغوبیت کا معاملہ، لیکن بہرحال کہنے کے لیے تو بات ہونی چاہیے. تو اب تک جو باتیں ہوئی تھی اس کے بارے میں کہہ سکتے صاحب یہ تو ازواج مطہرات کے لیے خاص احکام ہے، کیونکہ بظاہر گفتگو ازواج مطہرات سے ہو رہی ہے. اس کا ایک جواب تو میں دے چکا ہوں، یہ اس لیے ہے کہ اصل میں آئیڈیل وہ ہے، نمونہ انہیں بننا ہے. تو آخر نمونے کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس لیے تو بتائی جا رہی ہے کہ مطلوب ہے سب کے لیے، ورنہ نمونے ہونے کا کوئی سوال نہیں. اگر وہ نمونہ ہے تو یہ احکام جو ہے ان کے مخاطب صرف ازواج مطہرات نہیں رہیں گی، بلکہ یہ کہ تمام مومنات مسلمات جو ہے اس کے مخاطب ہو جائیں. اسی لیے اتنی طویل آیات میں مرد اور عورتوں کا کہ جو اوصاف بیان کیے گئے. دوسرے یہاں قرآن کے لفظ سے لے لیجئے، اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور مسلمانوں کی بیویوں سے، تمام خواتین اب یہاں آ گئی. یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیا کریں اپنی لمبی چادروں میں سے.
लंबी चादर जिससे जिस्म को ओढ़ा हुआ हो जिस्म पर और जिस्म को छुपाया हुआ हो, जलबाब कहते हैं उस बड़ी चादर को। एक होता है दुपट्टा, वो दुपट्टा जो अब रस्सी की शक्ल इख्तियार कर गया है, उस दुपट्टे का तो होगा जिक्र बाद में, यहां है असल में जलबाब। जैसे अरबों का मामला ये कि एक तो सौब है, ये जो होता है कुर्ता, लंबा कुर्ता, उसके बाद कोई चुगा होगा, कोई ना कोई कंबल होगा, ये उनके लिबास के, उनके मिजाज और ज़ौक़ का लाज़मी जुज़ है कि ऊपर कोई आबा, कोई चीज जो है कबा कुछ ना कुछ होगी। तो इसी तरीके से खवातीन जो है उनका लिबास एक तो घर में पहनने का होता था, उसके क्या क्या अज्जा है वो बाद में आएंगे। एक है उनका बाहर निकलते हुए उनकी ये आदत थी कि एक बड़ी सी चादर ली, उसे जिस्म के गिर्द लपेट लिया। उसका हुक्म दिया जा रहा है, कुल अज़वाजे का व बनाते का व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो अपने जलबाब जो है, अपनी जो बड़ी चादरें हैं, उनका एक कोना, उनका कुछ हिस्सा अपने चेहरों के आगे लटका लिया करें। ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ैन, ये बहुत करीब तर है इससे कि उनको पहचान लिया जाए कि ये मुसलमान खवातीन हैं। आम खवातीन का जो किरदार हो, जो मेयार हो, उनको छेड़ा जाए तो बहुत तो चाहती हैं कि हमें छेड़ा जाए, अगर उन्हें छेड़ा ना जाए तो उन्हें मायूसी होती है। लेकिन ये कि अगर कोई शरीफ खवातीन है और वो चाहती है कि उन्हें पहचान लिया जाए कि ये किसी और किरदार की हामिल खवातीन है, तो फरमाया कि तुम्हें इस तरीके से पहचान लिया जाएगा। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, और उन्हें कोई ईज़ा न पहुंचाई जाएगी। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला बहुत गफूर है, बहुत रहीम। तो ये तो घर से बाहर का पर्दा, या वो कि जो महरमों की फेहरिस्त से खारिज हो गए उनके लिए हिजाब का हुक्म भी आ गया, और घर से बाहर निकलने की सूरत में उस बड़ी चादर का जो एक हिस्सा है, उसे वो घूंघट कहिए आप, जो भी कहें आप, उसको चेहरे के आगे लटका लेने का, इससे दोनों आयात से साबित हो गया चेहरे का पर्दा। और उससे मुस्तस्ना है वो कि जिनकी तफसील के साथ यहां पर वजाहत हो गई है, मजीद तफसील सूरह नूर में आ जाएगी। मैंने अर्ज किया था कि असल में यही चीज है कि जिसने बुर्के की शक्ल इख्तियार की। चादर की सूरत में अगर है तो उसमें एक हाथ से उसको पकड़े रहना पड़ेगा। अगर उसको सी लिया जाए, वो ढीला ढाला हो, जिस्म के साथ चिपटा हुआ न हो, दबीज कपड़ा हो, और वाकईतन जिस्म को छुपाना उससे मकसूद हो, मजीद कोई फ्रेम जो है उसके हुस्न को नुमाया करने के लिए वो मकसूद न हो, तो फिर वो मैं समझता हूं कि उस हिकमत को पूरा करेगा। उसमें यह है कि फिर हाथ जो है औरत के वो फारिग रहेंगे। किसी एक हाथ में अगर बच्चे को संभालना है और दूसरे में हो सकता है कि किसी दवा की शीशी को पकड़ना हो, तो ये असल में वो जरूरत है तमद्दुनी, जिसकी वजह से वो बुर्का बन गया। बुर्का हुजूर के जमाने में नहीं, और हम इंसिस्ट नहीं करेंगे कि बुर्का ही हो। अगर उसी के ऊपर चलना है तो ठीक है, लेकिन ये शर्त पूरी कीजिए, फिर चेहरे के आगे लटकाइए। अगर ये नहीं करेंगी तो जाहिर बात है कि फिर शरीयत का मामला आपका नहीं है, फिर आपका अपनी शरीयत है, अपना जो भी आपका ज़हन है, मिजाज है, जो करें, लेकिन उसके लिए फिर कोई सनद और कोई भी उसके लिए नजीर कुरान या हदीस से मत लाइए। तो ये जो बुर्का है वाक़ईतन मैंने देखा है अरब में दो खवातीन बुर्का पहने हुए, और न सिर्फ बुर्का, उनके हाथों पर दस्ताने होते, कम तरीन वो मुल्क है, पांव में जुराबें होती हैं, ये हाथ और पांव भी उनके नजर नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठी हुई हो सिर्फ, या सिर्फ कोई बाजार में शॉपिंग के लिए निकली हुई हो, तो ये हाल है। हाथ में उनके लकड़ी है और वो भेड़ें और बकरियां चरा रही हैं, या ऊंटों का गल्ला है और लाठी लिए हुए ऊंटों को जो है वो किसी तरफ लेकर जा रही है पानी पिलाने के लिए। इतनी तरीन खिदमात वो करती हैं, लेकिन ये कि अपने हिजाब के अहकाम जो है अल्लाह ने जो दिए हैं उनकी पाबंदी हो रही है। हमारे यहाँ हिंदू माहौल जो था, अगरचे हिंदुस्तान में एक तरफ तो राजपूतों के यहाँ था पर्दा, वो था पर्दा, लेकिन आम तौर पर जो है ये पर्दा हिंदुस्तान में नहीं था। लिहाजा हमारा जो वो हिंदुआना पस मंजर है वो है दर हकीकत जो हमारे देहातों में फैला हुआ है, और उसको दलील बना रहे हैं कि देहाती औरत जो है वो पर्दा कैसे कर सकती है। पर्दा कौन सी चीज माने है इसमें कि वो इसी तरीके से अपने जिस्म को ढके हुए हो और उसने अपने सर पर रोटी रखी हुई हो अपने शौहर के लिए और वो जा रही हो खेत में, कोई चीज माने नहीं। इन तमाम चीजों को अगर करते हुए इनकी पाबंदी, अगर भेड़ें बकरियां चराई जा सकती हैं, उनको चारा डाला जा सकता है, ऊंटों की गल्लाबानी की जा सकती है, पानी लाया जा सकता है, तो कोई वजह नहीं है कि खेत का काम ना हो सके। उसमें ये सारी हुदूद जो है बरकरार रखी जा सकती है अगर नीयत मौजूद और इरादा मौजूद हो, और इरादा यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की हमें इताअत करनी। लिहाजा ये तो हो गया पर्दे का वो एक पहलू जो घर से बाहर का है। अब जो आखिरी सूरह नूर की आयत में आपको सुनाना चाहता हूं, अब उसकी तरफ आ जाइए। इसमें भी जो पहली आयत है
اس میں حکم دیا گیا ہے، پہلے تو چونکہ حکم آیا تھا سورہ احزاب میں حضور کے گھروں میں داخل ہونے کا، اس کو عام کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ یہ جو ایک پرائیویسی ہے گھروں کی، اہل ایمان اپنے گھروں کے سوا کسی اور گھر میں جب تک کہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو جائے کون ہو، تم سلام کرو وتسلموا علی اہلھا، اور اجازت لو، اذن لو، تب داخل ہو، ورنہ پہلے داخل نہ ہو۔ گھر کی خواتین کی حالت میں بیٹھی ہیں، چاہے آپ کی بہن ہی ہے، لیکن نہ معلوم اس وقت وہ کس لباس میں ہے، کہیں کپڑے دھو رہی تھی، اس کی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ صحن کو دھو رہی ہو اور اس کا پائچہ بھی اوپر چڑھا ہوا ہو، اگرچہ بہن ہے، لیکن چونکہ سطر جو ہے وہ تو بھائی کے لیے بھی ہے بہن کا، وہ باپ کے لیے بھی ہے بیٹی کا جسم، کہ جسم کے سوائے 3 حصوں کے کسی حصے پر نگاہ نہ پڑے، سوائے چہرے کی ٹکیا اور سوائے یہ ہاتھ اور پونچے سے باہر اور پاؤں ٹخنے سے نیچے، اس کے سوا باپ جو ہے بیٹی کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، بھائی بہن کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ گھروں میں بھی اس طرح داخل نہیں ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے کسی کو معلوم ہے کہ صرف میری بیوی اندر ہے تو جب چاہے جس طرح چاہے چلا جائے، لیکن یہ کہ ورنہ پوری طریقے سے کھنگار کر اذن لے کر آگاہ کر کے گھروں کے اندر داخل ہو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد یہ گھروں میں داخلہ اور استئذان کے احکام ہے، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے لہذا میں اسے اس وقت چھوڑ رہا ہوں۔ وہ ہمارے تمدن کا ایک معاملہ ہے، اس پر انشاءاللہ بعد میں کسی اور سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اب آگے آئیے، گھر کے اندر، چونکہ گھر کے داخلے سے بات شروع ہوئی ہے، اب اس کو ذہن میں رکھیے ربط، لہذا اب جو گھر کے اندر پردہ ہے اس کی بات ہو رہی، یہ باہر نکلنے کی شکل میں غیر محرموں کے لیے تو معاملہ آ چکا، اب گھر میں داخل ہو کر کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نبی اہل ایمان مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریق عمل ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، اور اہل مومن جو خواتین ہیں اہل ایمان ان سے بھی یہ کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو ہی جائے، الا ما ظہر منہا، پر یہ بھی اصل میں جہاں بھی موقع مل جاتا ہے انگلی رکھنے کا، وہاں بڑے بڑے محل جدید دور کی جو جدید فیشن کی جو پرستار خواتین ہیں انہوں نے تعبیر کر دی ہیں۔ الا ما ظہر منہا کیا ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، عورت کا قد کاٹ، اس کے جسم کی جو ساخت ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک زینت ہے، یہ کتنا ہی آپ چھپانے نہیں چھپ سکتی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ خود بخود ظاہر ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ آخر ہاتھ ہے، ہاتھ کی بھی ساخت ہے، ہاتھ کے ساخت میں ایک حسن ہے، انگلیوں کے اندر بھی ایک حسن ہے۔ اب یہ چیزیں تو ہیں کہ اگر ان سب کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں باہر نکلتے ہوئے، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ عرب خواتین کا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ طرز عمل دیکھا ہے، وہ بدوی خواتین کے ان کے ہاتھوں پر دستانے اور پاؤں میں جرابے، لیکن یہ کہ گھر کے اندر تو بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو زینت از خود ظاہر ہو جاتی ہے، کتنا ہی چھپائیں آپ، وہ تو بہرحال چھپنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو چیزیں چھپ ہی نہ سکتی ہوں ان کے علاوہ جو ہے مزید اپنی زیبائش یا زینت کا اظہار جائز نہیں ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اب یہ آ گیا خمار کا لفظ، یہ ہے وہ اوڑھنی کے جو گھر میں اوڑھی جاتی ہے، اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر، کیونکہ یہ بہرحال چاہے آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، دبیز کرتا ہے، لیکن سینوں کے ابھار جو ہے وہ نمایاں ہو جائیں گے، ان کو کسی نہ کسی طور سے چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے، لہذا اس کے لیے خاص طور پر علیحدہ سوچئے کہ یہ قرآن مجید ہے، ایک ایک لفظ اس کا قیمتی ہے اور اٹل ہے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، یہ کوئی شاعری تو نہیں ہے، یہاں پر اگر الفاظ آ رہے ہیں اور اتنی تاکید کے ساتھ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر ان کے مار لیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی زینت، الا، اب یہاں سے آیا وہ جو 7 وہاں تھے یہاں 12 ہو گئے، جو بھی دائرہ توسع کا ہے، اتنی تفصیل سے وہاں آنے کے بعد مزید کچھ رعایتوں کا اعلان یہاں ہو رہا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ اس سے زائد بڑھنا چاہے تو پھر یہ آپ کا فیصلہ ہے،
جہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی ہے، اس ابتدائی حکم کے بعد 7 پر 4 اور 5 اور جو ہے اضافے کر دیے گئے مزید توضیح میں، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھیں گے تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، پھر وہ گویا کہ دائرہ اسلام سے باہر ہونے والی بات ہے۔ وہ کون ہے؟ یہاں فرمایا الا بعولتہن، سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی زیبائش اور آرائش اور زینت، اس کے ظہور جو ہے وہ ان کے شوہروں کے لیے ہے اصلاً، بعولتہن او آبائہن، یا اپنے